جب یہ سورہ بنی اسرائیل آئی نا تو اس میں وہ جب آیت آتی ہے نا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ رکوع تھا جس میں یہ آیت تھی۔ جب میں قرآن کھولتا نا اکثر تو وہاں سے کھولتا، کوئی اخبار رسالہ دیکھتا وہاں مجھے یہ آیتیں نظر آ جاتی، مسجد میں جاتا تھا وہاں میں یہ تلاوت کرتا، چونکہ ایک وہ باریک سا تعلق تھا تو میں سمجھ گیا کہ خدا مجھے نا اس پہ غور کرنے کا کہہ رہا ہے۔ اب میں نے اس پہ غور شروع کر دیا تو مجھے لگا کہ یہ سفر کا لمحہ مجھے کہہ رہا ہے، اس میں نا سفر کا پیغام ہے، تو کہاں جاؤں میں؟ ایک دن میں نے بے بسی میں نا اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ یا اللہ جتنا تو نے مجھے شعور دیا ہے نا وہ تو میں نے استعمال کر لیا، کہاں ہے مسلمان؟ مجھے تو یہی مسئلہ ہے، تو بتا دے کہاں ہے۔ اگر یہ سفر کر کے مجھے ملنا ہے تو جہاں تو کہے گا میں چلا جاؤں گا، مجھے پتہ چلنا چاہیے مسلمان کہاں ہے۔ اس رات پھر مجھے خواب آئی کہ کوئی آدمی مجھے نا افریقہ کا نقشہ دکھا رہا ہے اور ساتھ بتا رہا کہ اس ملک میں اتنے مسلمان ہیں، اس ملک میں اتنے ہیں، اس ملک میں اتنے ہیں، 7-8 مسلمان نام لے کے نا افریقہ کے ملکوں کا، تو تعداد بتا رہا کہ اس ملک میں اتنے، اس ملک میں۔ تو میں جیسے نا سینئر آدمی وہ کہتا کہ ہاں یہ تو پھر ٹھیک ہے، باقیوں کو یہ خود مسلمان کر لیں گے، جیسے کہ ذمہ داری نا کم ہو رہی ہے کہ ٹارگٹ اچیو ہو گیا، باقیوں کو یہ خود کر لیں گے۔ آنکھ کھل گئی تو بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا یا اللہ کوئی لاہور پشاور کراچی کی گل کر، یہ افریقہ۔ جب مجھے یاد آئے نا کہ میں نے کس پختگی سے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ یا اللہ مجھے بتا مسلمان کہاں ہے، تو جہاں کہے گا میں جاؤں گا، تو میں نے کہا اب تو گنجائش ہی نہیں کہیں رکنے کی۔ لو یہ بات کو طویل نہیں کرتے، تو میں نائجیریا چلا گیا۔ جب نائجیریا میں گیا تو میرا خیال تو جاتے ہی مسلمان مل جائیں گے، مگر نہیں، تو وہاں کوئی کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہ ہو سکے، وہاں نئی نئی یہاں نا حکومت لٹ گئی تھی، کوئی جنرل بخاری تھا یا بخاری کہتے تھے اس کو، اس نے کو کیا تھا، اور اتفاق یہ ہوا تھا کہ اسے آتے ہی نا یہ اعلان کر دیا